بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور مجھے بہت سارے فرینڈس کے، بہت ساری کولیگس کے میسیجز آ رہے تھے کہ اب آپ گاؤں میں ہیں تو ولاگ کیوں نہیں بنا رہی؟ تو ایسا ہے کہ گاؤں میں سگنل پرابلم بہت زیادہ ہو رہا تھا کچھ عرصے سے، وہاں پہ زونگ کے سگنلز کا بہت میجر ایشو ہو رہا ہے۔ تو میرے گھر میں شاید ایک آدھی کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی صحیح والے جو اسٹرانگ سگنلز آتے ہیں، اور اتنی زیادہ گرمی ہوتی تھی کہ وہاں باہر بیٹھ کے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا شارٹس تو اپلوڈ ہو جاتے تھے، لیکن بڑا ولاگ جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی۔ تو اس لیے پھر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ آج سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں اپنی روٹین۔ لاہور آ گئی تھی، یہاں پہ اب سگنل ایشو نہیں ہے، تو میں نے کہا چلے گاؤں والا ایک میں اپنا ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو گاؤں میں جناب بڑا ہی زبردست قسم کا موسم تھا، بہت ہی خوبصورت موسم تھا۔ تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن بارش ہو رہی تھی، بلکہ دن میں بعض دفعہ 2 بار بھی بارش ہو رہی تھی، اور بڑا ہی سہانا سا خوبصورت سا موسم تھا۔ اوپر سے مونگ پھلی جو ہے اس کی فصل اپنے جوبن پہ ہے، اور ہر طرف سبزے کا قالین بچھا ہوا تھا ماشاءاللہ، اور ابھی بھی بادل بنے ہوئے تھے جب میں یہ کر رہی تھی ریکارڈنگ۔ تو بس روٹین وہی چل رہی تھی گھر میں جو عام ہوتی ہے، ہانڈی روٹی، اور بس برتن دھو دیے، کپڑے دھو دیے۔ کچھ ایسا اسپیشل نہیں ہو رہا تھا کہ جس کو میں شیئر کرتی۔ تو میرے جیسے ویسے بھی جو موسمی ولاگرز ہیں نا، وہ کسی خاص ایونٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ ڈیلی روٹین ان کی شیئر کرنے کے لائق ہوتی بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں جا رہی تھی اپنی نند کے گھر، اور میری نند کے گھر میں ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا، ختم قرآن کی محفل تھی، بڑی بابرکت محفل، اور وہ اٹینڈ کرنی تھی۔ تقریباً یہ میرا خیال ہے 10 بجے کا ٹائم تھا جب میں جا رہی تھی۔ دھوپ دن کے وقت بہت شدید ہوتی ہے، اور اوپر سے پھر جب بارش ہوتی ہے نا تو اور زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میری نند جو ہے وہ اپنا مکان بنوا رہی تھی نیا، تو اس لیے خیر و برکت کے لیے ایک جو ہے نا وہ ختم قرآن کی محفل تھی، اور ساتھ محرم بھی تھا، تو اس لیے بھی پھر جو ہے نا وہ کیا گیا انتظام۔ تو یہاں جناب بن رہا ہے کھانا، دیگیں بن رہی تھیں نمکین چاولوں کی، چنے والے چاول کی، اور ساتھ میں جو ہے وہ زردہ بن رہا تھا، اور دونوں جو ہے نا دیگیں وہ گھر میں خواتین ہی بنا رہی تھیں۔ تو بڑی اچھا انتظام تھا، بہت اچھا۔ یہ گھر دکھاتی ہوں میں آپ کو اپنی نند کا، یہ سامنے جو ہے نا یہ بن رہا ہے، اور ماشاءاللہ اچھا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور یہاں جناب یہ ساری فیملی کے جو بچے تھے اکٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی امیوں کے ساتھ، ان کی امیاں قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، اور یہ بچے جو تھے ان کو پیچھے سے وہ ہماری پٹھواری میں کہتے ہیں لگ لگ گئی، تو یہ اکیلے تھے، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے جناب یہ پنڈی لاہور کھیل رہے تھے، کھڑکیوں کے اوپر لٹک کے۔ وہ شور شرابہ تھا کہ بس الامان الحفیظ، لیکن بچوں کے شور شرابے سے ہی زندگی ہے جی۔ تو بن گیا تھا کھانا، کچھ دیر لگی، جب میں گئی ہوں اس وقت پیاز وغیرہ براؤن ہو رہے تھے، لیکن بڑے جلدی پھر تیار ہو گیا۔ پہلے چاولوں کی دیگ بنی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زردہ بنا تھا۔ تو تقریباً کوئی 8 کلو چاول تھے، اور 2 کلو چنے تھے، اور زردہ آئی تھنک 4-5 کلو تھا۔ تو بڑا اچھا، بہت مزے کا کھانا تھا۔ اور گاؤں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہو تو ساری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور مل جل کے سارے کام بانٹ لیتے ہیں۔ تو ہمارے گاؤں میں بھی ابھی تک وہ اولڈ ٹریڈیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو شہروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ تو بس وہی ہے کہ کیٹرنگ والوں سے یا دیگیں اٹھا لی جاتی ہیں، یا گھر پہ کھانا بنوا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال گاؤں کا یہ کلچر ابھی بھی باقی ہے، جاری ساری ہے، ساری فیملی اکٹھی تھی۔ یہاں پہ میری خالائیں اور دیگر کزن ساری جو ہیں وہ ہیلپ کر رہی تھی کھانا تقسیم کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں۔ مرد علیحدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانا دینے کے بعد اب یہ خواتین جو ہے نا ان کو پلیٹس میں ڈال کے دیا جا رہا تھا۔ میٹھے نمکین چاول ایک ہی پلیٹ میں سرو کیے جا رہے تھے، اور چونکہ ختم کا کھانا تھا اس لیے ساتھ میں سپونز وغیرہ نہیں تھیں، ایسے ہی مطلب ہاتھوں سے ہی سب لوگ اس کو کھا رہے تھے۔ تو بابرکت کھانا ہوتا ہے نیاز کا، اور خاص طور پہ محرم میں تو ویسے بھی نیاز کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، پورے عاشورہ بھی نیاز چلتی رہی ہے فیملی میں، کسی نہ کسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ بنتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد عاشورہ کے بعد بھی 1-2 لوگ جو ہیں وہ بناتے رہے ہیں نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے اور سب کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کے رزق میں سے اسی کی مخلوق کو کھلانا سب سے اچھا اور احسن عمل ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنی فیملی کی بچیوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے چمچ منگوا لی، مجھ سے ہاتھ سے نہیں کھائے جا رہی تھی کیونکہ اسٹیل کی پلیٹ تھی اور وہ تپ رہی تھی۔
تو کھانا کھا کے نند کو مل کے اس کے بعد پھر جو ہے میں آ گئی اپنی خالاؤں کے گھر، بالکل ساتھ ہی ان کا بھی گھر ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کافی دنوں کے بعد جب سے گاؤں آئی تھی، میرا خیال ہے ایک ہی بار شاید آئی تھی خالہ لوگوں کے گھر، تو اس دن میرا پلان تھا ذرا زیادہ دیر بیٹھوں گی، گپ شپ لگائیں گے اور باتیں کریں گے۔ تو میری جو خالہ ہیں نا وہ مجھ سے چھوٹی والی دونوں زیادہ عمر میں بڑی نہیں ہیں، میری والدہ جو کہ بڑی ہیں بہن بھائیوں میں، تو پھر سب سے چھوٹی خالہ ہے میری ہم عمر ہی ہے۔ تو جو آپ کے ہم عمر خالہ ماموں ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی آپ کی بڑی فرینڈ شپ ہوتی ہے۔ تو دن میں نے بہرحال خالہ کے گھر میں گزارا، چائے وائے پی، اور پھر شام کے قریب تقریباً عصر سے پہلے یہ خالہ کا جو کچن گارڈن تھا اس کا میں نے وزٹ کیا۔ بھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، توریاں بالکل پہلی فصل تھی ان کی نا، یعنی لیٹ ان کی بجائی ہوئی تھی، تو یہ ابھی بالکل پہلی ہم توڑ رہے تھے، چھوٹی نازک سی بھنڈیاں ہم نے بھی اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہیں، لیکن وہ اب پرانی ہو گئی ہیں، تو توڑ کے نا ان کو وہ اب اتنی سخت اگ رہی ہیں کہ وہ اب پکائی نہیں جا سکتی، یعنی اب بیکار ہو گئی ہیں۔ جب بہت زیادہ بھنڈی کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو پھر آگے وہ سخت ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی نرم بھنڈیاں تھیں اور بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ساتھ اسی طرح کچھ پودے توری کے تھے، ان پہ بھی بس اکا دکا توریاں تھیں، اور گاؤں میں آج کل تقریباً سب کے ہی گھروں میں تازہ جو ہے نا وہ سبزی ہوتی ہے، اور بڑے مزے کی بنتی ہے، بہت اچھی بنتی ہے۔ میں لاہور میں ہوتی ہوں، مجھے کبھی بھی سبزی کھانا اچھا نہیں لگتا، بھنڈی تو کھا لیتی ہوں لیکن توری اور کدو وغیرہ جیسی چیزوں سے بالکل نہیں بنتی میری۔ لیکن گاؤں میں وہی سبزی اتنے مزے کی بنتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ صاف ستھرے پانی میں اس کی بجائی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں کوئی کھاد واد نہیں ہوتی ہے، اور بالکل فریش پودے سے اتاری اور ساتھ ہی پکا لی، تو وہ اتنا مزے کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ اچھا۔ خالہ بنانے لگی تھی اپنی سبزی، تو مجھے ان کی بچیوں نے کہا کہ آپ ہمارا انار کا پودا دیکھیں، اس پہ بہت اچھا پھل آیا، اور اس کی بھی ویڈیو بنائیں، اپنے ولاگ میں اس کو بھی شامل کریں۔ میں نے کہا چلیں جی ضرور، اور پودا دیکھ کے میں حیران ہو گئی، ماشاءاللہ بہت زیادہ فروٹ تھا اس پہ، اتنا زیادہ فروٹ تھا کہ یہ فروٹ کے وزن کی وجہ سے نا بیچارہ جھکا ہوا تھا، بالکل ٹوٹنے والا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت پھل تھا، اور مجھے بچوں نے توڑ کے بھی دیا نا، تو وہ اتنا مزے کا اس کا ذائقہ تھا۔ سفید انار تھے، لال نہیں تھے اندر سے، لیکن بہت لذیذ تھا۔ ابھی تو یعنی مکمل نہیں تھے پکے، جب مکمل پک جائیں گے تو پھر اور زیادہ مزے کے ہوں گے۔ یہ دیکھیں گھر میں یہ کاٹ کے کھا رہی تھی، اور بہت اچھا ذائقہ تھا۔ ابھی یعنی مکمل تیار نہیں تھے، لیکن تیار ہونے پہ یہ اس سے زیادہ میٹھے اور مزے کے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر میں اپنی دوسری خالہ کے گھر آئی، بڑی خالہ کے گھر جو میرے ددھیال میں ہے، وہاں پہ جناب مجھے لینا تھا دیسی گھی، اور ہم شہر والوں کے یہی چکر چلتے رہتے ہیں، جب گاؤں میں ہوتے ہیں اور واپس لاہور جانا ہو تو دیسی گھی، دودھ، سبزیاں، سارا کچھ اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے کو گاؤں کی جو ہے نا وہ یاد بس آتی رہے۔ تو مجھے بھی گھی لینا تھا، اس دفعہ اپنی کولیگ کے لیے لینا تھا دیسی گھی، تو وہ خالہ سے لینا تھا۔ خالہ کی ماشاءاللہ سے بہت بڑی زمینداری ہے، بہت زیادہ ان کے گھر میں جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، مرغیاں آپ نے دیکھی ہیں، اور کبوتر بھی تھے جو میرے آنے پہ اندر گھس گئے سارے، اور ویڈیو نہیں تھے بنانے دے رہے۔ اور یہاں خالہ مجھے دیسی گھی دینے لگی تھیں جو انہوں نے میرے لیے جمع کر کے رکھا تھا، مجھے اپنی ایک کولیگ کے لیے لے کے جانا تھا لاہور، اور مغرب کا وقت تھا جب میں واپس اپنے گھر کے لیے نکلی ہوں۔ چونکہ ہسبینڈ ساتھ ہی تھے تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی، سارا دن گھر سے باہر ہی گزارا ہم نے، اور نیکسٹ ڈے پھر میں لاہور کے لیے نکلی ہوں۔ یہ لاہور تلہ گنگ لاری اڈا ہے، اور یہاں پہ تھوڑی دیر گاڑی اسٹاپ کرتی ہے، اور چیزیں کوئی نہیں میں نے اس دفعہ اتر کے لیں، حالانکہ سامنے پہلوان ریوڑی بڑی مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی، لیکن امی کو شوگر کا جب سے پرابلم ہوا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے اوائڈ ہی کیا، زیادہ اب میٹھے کو اوائڈ ہی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پھر وہ کھانے سے رہتی نہیں ہے۔ اور خود میں گھر سے فروٹس کاٹ کے اس ڈبے میں لے کے آئی ہوئی تھی، رستے میں بھی مجھے بھوک لگی تو میں نے یہ چنے لیے۔ اب وہی بات ہے، ڈاکٹر عفان کیسر کے ولاگز دیکھ کے نا کچھ ہیلدی سنیکس کا اور ہیلدی ایٹنگ کا جو ہے نا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ موٹر وے کا سفر بہت عرصے بعد اسی طرح سے لوکل گاڑی میں کر رہی تھی جیسے ہمیشہ کرتی آئی ہوں، جب سے جاب لگی ہے 12 سال ہو گئے، بس ٹریولنگ ہی چل رہی ہے۔ تو اچھا لگ رہا تھا بہرحال۔ زیادہ وقت تو میں رستے میں سوتی آئی، نیند بہت آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ میرے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی کم عمر بچی تھی، وہ بھی بس سوتی رہی، میں بھی سوتی رہی، بیچ میں جاگ کے میں تھوڑا دیکھ لیتی تھی
کہ کہاں پہنچے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو بتانا تھا، انہوں نے پک کرنے کے لیے آنا تھا، اور پھر جب پہنچی ہوں تو بھائی لینے کے لیے آیا ہوا تھا، اور بھائی کے ساتھ جناب آئے ہوئے تھے پیارے پیارے بچے. دکھاتی ہوں میں آگے آپ کو. لاہور میں بہت ہی گرمی تھی بھائی، تلہ گنگ کی پیچھے چھوڑ کے آئی تھی اور لاہور کی گرمی نے آگے ویلکم کیا. تو یہ بچے جناب بھائی کا بیٹا محمد مصطفیٰ، اور ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی گڑیاں جو ہیں نا، شرارتی بلیاں، یہ جس حال میں بھی تھی نا فٹافٹ گاڑی میں بیٹھ گئی کہ ہمیں بھی پھپھو کو لینے جانا ہے. اور واپسی پہ یہ تینوں سو گئے. مزے کی بات یہ تینوں سو گئے نا، زروا بھی، مومو بھی اور محمد مصطفیٰ بھی. تینوں کو نیند آ گئی. اے سی چل رہا تھا گاڑی میں تو ان کو بڑے مزے کی نیند آ گئی. زروا میری گود میں تھی اور گود میں ہی سو گئی. پھر تو بچوں کا یہی ہوتا ہے، بس گاڑی کہیں بھی جاتے دیکھے سے ہی فٹافٹ ریڈی ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارے بچے بھی بس کچھ ایسے ہی ہیں. تو بہرحال بڑا اچھا لگ رہا تھا تقریباً ڈیڑھ ایک ماہ کے بعد لاہور آنا. اور گھر میں میری فرمائش پہ بریانی بنی ہوئی تھی، چکن بریانی، ساتھ میں فریش سیلڈ، کھانا وانا کھایا، آرام کیا. اور رات میں جناب میری بھتیجی کا برتھ ڈے تھا، مومنہ کا. ویسے تو وہ ایک دن پہلے تھا، لیکن میری وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اس کو ایک دن بعد میں ڈیلے کر دیا. تو یہاں پہ ہم صدر میں تھے اور کیک لینے جا رہے تھے. میں اور محمد ماہن کیک لینے یہ آئے تھے بٹ سویٹس پہ. اور یہاں سے میں تو پہلی دفعہ ہی کیک لے رہی تھی، اور محمد ماہن کو یہ ریڈ والا کیک اچھا لگا تھا. اس کے بعد کیک کے لیے ڈیکوریشنز، کینڈل اور یہ پارٹی پاپرز اور پتہ نہیں کیا کیا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اور یہ وہ چیزیں لیں، بلونز لیے. اور ابھی ہمیں گفٹ لینا تھا. میں سارے دن کی سفر کی تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا مجھے ایکسائٹمنٹ تھی کہ گفٹ میری بھتیجی کا بہت اچھا ہو. تو ہم لوگ پھر یہ بائسیکل شاپ پہ گئے ہیں، اور وہاں سے ہم نے سائیکل پسند کی ہے. اور بڑا اچھا سرپرائز تھا مومو کے لیے. چھوٹی سی گھر میں ہم نے ڈیکوریشن کی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی اور تو تھا نہیں، بس ایک بھائی تھے میرے اور باقی ساری لیڈیز تھی. تو بس جس کو جیسے غبارے آئے اس نے ایسے سجا دیے. بچے خوش ہو گئے ماشاءاللہ سے، برتھ ڈے پارٹی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. یہ سائیکل جی ہم نے لی چھوٹی سی کیوٹ سی، اور آج کل بچے ماشاءاللہ بڑی خوشی خوشی اس کو چلا رہے ہیں. اس وقت تو اس کو کوئی نہیں تھا چلانا آ رہا، مومنہ کو ڈر رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے اب ایک دو دن کے بعد اس کو پریکٹس ہو گئی اور بڑا اچھا وہ اس کو چلا رہی ہے. تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے موقع ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خوشیاں جو ہیں وہ قائم رکھے، اور ایسے ہی سب لوگ آباد اور سکھی رہیں.